پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں. ورلڈ بینک کے سربراہ کا بڑا اہم بیان ہمارے سامنے آیا ہے جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو انڈس واٹر ٹریٹی ہے نہ تو اس کو سسپینڈ کیا جا سکتا ہے نہ ہی ہیلڈ ان ابینس رکھا جا سکتا ہے. اور دوسری طرف فائنینشیل ٹائمز کی ایک بڑی جامع رپورٹ سامنے آئی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ پاک بھارت تنازع نے پاکستان کو سفارتی برتری دلائی ہے اور بھارت کو سفارتی سطح پر ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے. ساتھ ہی ساتھ جو سابق بھارتی سیکرٹری خارجہ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بھارت کے لیے ایک بڑی سفارتی ناکامی کا موقع ہے, یعنی عالمی سطح پر بھارت تنہا رہ گیا ہے اور اس کا موقف کو ماننے والا نہیں ہے. بھارت یہ پوائنٹ اسٹیبلش کرنے میں ناکام ہوا ہے کہ پاکستان ٹیررزم کو ایکسپورٹ کر رہا ہے. دنیا میں کوئی بھی ملک اس وقت بھارت کے اس موقف کے ساتھ کھڑا ہوا نہیں ہے. امریکہ کریڈٹ لے رہا ہے کہ اس نے جنگ بندی کرائی ہے اور ٹیررزم کا وہ ذکر نہیں کر رہا, البتہ کشمیر کا ذکر ضرور کر رہا ہے. تو یہ بھی بھارت کے لیے ایک ناکامی کی بات ہے. پاکستان اور بھارت کی اس جنگ کے بعد بہت کچھ ہے جس پر بات ہونے کی ضرورت ہے, لیکن آج اگر پاکستان میں آپ دن پر نظر ڈالیں, دن بھر کی ایکٹیویٹیز پر نظر ڈالیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ شاید دو ہی موضوعات ہیں پاکستان میں بات کرنے والے. ایک یہ کہ یہ تحریک انصاف والے تو 10 مئی والے نہیں 9 مئی والے ہیں, اور دوسرا موضوع یہ ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں یہ کیوں مودی کے خلاف بیان نہیں دے رہے ہیں. پی ٹی آئی کا موقف, پی ٹی آئی نے نواز شریف صاحب کو نشانے پر لیا ہوا ہے, اور مریم نواز صاحبہ کی اگر آج کی تقریر دیکھیں تو پوری تقریر, طویل تقریر کا لبے لباب یہ ہے کہ جن لوگوں نے آج جنگ جیت کے دی ہے ان کی وردی کو 9 مئی کے دن تحریک انصاف نے تار تار کیا. تو یہ موضوع آج پاکستان کا بنا ہوا ہے جو کہ انفارچونیٹ بھی لگتا ہے. لیکن میں آپ کو سنوا دیتا ہوں ذرا مریم نواز صاحبہ نے کیا کہا ہے 9 مئی کے حوالے سے, ذرا سن لیجئے. آپ نے تقسیم کی باتوں میں نہیں آنا, آپ نے نفرت کی باتوں میں نہیں آنا. آپ کا ہر اٹھنے والا قدم جو ہے وہ اس دھرتی کے لیے ہونا چاہیے, اس ملک کی بہتری کے لیے ہونا چاہیے, اس ملک کی سلامتی کے لیے ہونا چاہیے. اور آپ نے نفرت کا نشانہ نہیں بننا, آپ نے کسی کی اقتدار کی ہوس کا نشانہ نہیں بننا. آپ نے ہمیشہ صرف اور صرف پاکستان کی آواز پہ لبیک کہنا اور پاکستان کا ساتھ دینا ہے. آج مجھے نواز شریف صاحب کا وہ جملہ بہت یاد آ رہا ہے. انہوں نے کہا کہ ہم 9 مئی والے نہیں, ہم 28 مئی والے لوگ ہیں. تو آج پوری قوم نے بتا دیا کہ جو جوش و جذبے نے بتا دیا کہ ہم 9 مئی والے نہیں, ہم 10 مئی والے لوگ ہیں, ہم 28 مئی والے لوگ ہیں. تو مریم صاحبہ نے یہ جملہ نواز شریف صاحب کا دہرایا کہ ہم 9 مئی والے نہیں, ہم 10 مئی والے لوگ ہیں. اس پر تحریک انصاف کے لوگوں نے سوشل میڈیا پر ان کو جواب دیا ہے کہ آپ 8 فروری والے نہیں, آپ 9 فروری والے ہیں. تو یہ سیاسی بحث شروع ہو گئی ہے. میرے ساتھ بیرسٹر علی ظفر صاحب موجود ہیں, سینیٹر ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما. بہت شکریہ بیرسٹر صاحب, خوش آمدید. رانا احسان افضل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, پرائم منسٹر کے کوارڈینیٹر ہیں, آپ پی ایم ایل این کے رہنما ہیں. رانا صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جنرل صاحب خوش آمدید. بیرسٹر علی ظفر صاحب, آج سب سے پہلے کیا آپ رسپونڈ کرنا چاہیں گے مریم نواز صاحبہ کے اس الزام کو؟ وہ کہہ رہی ہیں کہ آج جس وردی نے یہ جنگ جتا کے دی ہے اور پاکستان کا سر فخر سے بلند کیا ہے, آپ نے کوئی کسر نہیں چھوڑی اس وردی کی عزت کو تار تار کرنے میں, اور آپ 9 مئی والے ہیں, ہم 10 مئی والے ہیں. اب دیکھیں, مجھے تو یہ لگتا ہے کہ جو پی ایم ایل این کی لیڈرشپ ہے انہوں نے چونکہ بڑھ چڑھ کے کسی قسم کی تنقید نہیں کی, کسی قسم کی تقریر نہیں کی مودی کے خلاف, اور چونکہ ہم نے اس بات کو ریز کیا ہے اور اس کو دہرایا ہے اور بتایا ہے قوم کو کہ دیکھیں پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کی لیڈرشپ, پی ٹی آئی کے عمران خان صاحب, ہماری جتنی سینٹ میں لوگ ہیں, نیشنل اسمبلی میں لوگ ہیں, پروونشل اسمبلیز میں لوگ ہیں, ہم سب نے اپنے ڈفرینسز, اپنے جو مخالفتیں ہیں, اپنی جو تشدد ہمارے اوپر ہو رہا ہے, وہ سب کچھ کو پیچھے چھوڑ کے ہم نے کہا کہ اب کیونکہ پاکستان کمز فرسٹ, پاکستان کا بقا کا معاملہ ہے, پاکستان کی سالمیت کا معاملہ ہے, تو ہم نے ایک جگہ کھڑے ہو کے یکجا مودی کو للکارا اور کہا کہ ہم اکٹھے ہیں اور ہم آپ کا ہر صورت میں مقابلہ کریں گے, ہم اپنی جان بھی دینے کو تیار ہیں. اور ہم نے بھرپور طریقے سے اس کو ثابت بھی کیا. ہماری جو سوشل میڈیا ٹیم ہے انہوں نے پوری طرح اٹیک کیا, اور جہاں ہم نے ہماری افواج پاکستان جیتی جنگ فزیکلی, ہم نے سوشل میڈیا پہ بھی جنگ جیتی. ہم نے ہماری فورن سروس والی جو لوگ ہیں انہوں نے بھرپور اپنے انداز میں جو لڑائی کی, ہم وہاں بھی سفارتی جنگ بھی جیتے. ہماری دوست ممالک ہمارے ساتھ کھڑے رہے, ہندوستان کے ساتھ کوئی نہیں کھڑا رہا. یہ سارا جب ہوا تو پی ٹی آئی کا اور پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں ان کا
اور پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کی واہ واہ ہونا شروع ہوئی. دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو جو ایک تقاضا تھا کہ آپ ایک بڑی پارٹی کے لیڈر ہیں, تو اب وہ ساری جو امبیرسمنٹ ہے اس سے ڈائیورٹ کرنے کے لیے میرا خیال ہے یہ بہانہ بنایا گیا ہے کہ واپس اس چیز کو اٹھاؤ. لیکن بیرسٹر صاحب جو اعتراض آپ اٹھا رہے ہیں, اور عمران خان صاحب نے بھی اڈالہ کے میں بیٹھ کے یہ اعتراض اٹھانا وہ نہیں بھولے کہ نواز شریف صاحب کیوں نہیں بول رہے, تو اس کا جواب تو عرفان صدیقی صاحب نے دے دیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ بھلے ہی ان کی زبان نہیں ہلی لیکن انہوں نے بھارت کے در و دیوار ہلا دیے ہیں. سر زبان ہلائی ہے نہیں ہلائی, لیکن بھارت کے در و دیوار ضرور ہلائے ہیں. بیرسٹر صاحب پھر بھی آپ اعتراض اٹھا رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب بولے نہیں ہیں. اس چیز کا میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے. اگر یہ ہو سکتا ہے اور اگر یہ وہ کہہ رہے ہیں, ان کا آپ نے بیان ابھی بتایا, تو یہ وہی جانتے ہیں کہ کس طرح کیا نواز شریف صاحب نے, لیکن ہم تو وہ بات کر رہے ہیں جو ہم نے دیکھی سنی اور جو ہم نے سمجھی. چلے سر, صرف یہی نہیں ہے, نواز شریف صاحب نے تو ایک اور کارنامہ بھی کیا ہے. وہ عاصمہ بخاری صاحبہ نے بتایا کہ یہ جتنا آپریشن تھا یہ نواز شریف صاحب کے سپرویژن میں پلان ہوا ہے جو بھارت کو جواب دیا گیا ہے. اس کی تفصیلات کوئی رانا صاحب آپ شیئر کر سکتے ہیں, کیسے نواز شریف صاحب نے اس کو سپروائز کیا یا پلان کیسے کر کے دیا کہ کیسے انڈیا کو اٹیک کر رہے ہیں اور کیا جواب دیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یہ تو عاصمہ بخاری صاحب نے بیان دیا ہے تو آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں. میں یہ ضرور کہوں گا کہ اتفاق نہیں کرتے. دیکھیں آبویسلی پلاننگ تو یہ فوج آپ کے لیے اتفاق کرنا ممکن نہیں. میں آپ کو بتا دیتا ہوں, میاں نواز شریف صاحب اسلام آباد میں آئے اور پرائم منسٹر سے مشاورت ہوئی اس سارے معاملے کے اوپر, اور پرائم منسٹر بھی جو ہے وہ مشاورت کرتے رہے میاں نواز شریف صاحب سے. لیکن پرائم منسٹر نے تو پہلی میٹنگ میں سر یہ فوج کو اختیار دے دیا تھا کہ آپ پلان کریں, آپ کو پورا اختیار دے دیا. آبویسلی مائکرو مینجمنٹ تو کوئی بھی نہیں کرتا نا, وہ تو فوج کا اختیار ہے اور وہ انہوں نے کیا. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میاں نواز شریف کے ساتھ پرائم منسٹر کی مشاورت بھی رہی, اور میاں نواز شریف اسلام آباد بھی آئے اس دوران جب یہ سارے معاملات ہو رہے تھے. بہرحال دیکھیں, ایک چیز میں شکریہ ادا کروں گا علی ظفر صاحب کا, انہوں نے اس چیز کو کلیئر کر دیا کہ یہ جو تنقید جو مریم نواز صاحب کا بیان ہے وہ انہوں نے انیشیٹ نہیں کیا, وہ جواباً دیا ہے. جو یہ ایک تنقید ہو رہی ہے کہ جی مودی کا نام نہیں لیا, اب دیکھیں آپ مثال کے طور پہ انڈیا ہیں اور میں پاکستان ہوں, اب میں نے آپ کی کر دی ہے پٹائی, اب آپ کہہ رہے ہیں میں نے نام لے کے پٹائی نہیں کی, یہ کوئی بات ہے؟ پٹائی کر دی ہے نا. پٹائی سے پہلے بھی نام نہیں لیا نا. نہیں کہنے کا مطلب بات یہ کہ نام لینا امپورٹنٹ نہیں آ گیا, میں نے آپ کی جب پٹائی کر دی ہے آپ یہ کہہ دیے نہ لے کے نہیں ماریا. تو یہ کوئی دیکھیں یہ جو تنقید یہ چاہ رہے, مجھے پتا ہے نا ان کا اینگل کیا ہے. اینگل وہی ہے جی مودی ان کے گھر آیا اور جو ہے وہ ان کو بلا لیا, اوت پہ بھی آیا. تو میاں نواز شریف کا جو رتبہ ہے وہ تیسری دفعہ پرائم منسٹر تھے, ایز اے پرائم منسٹر ان کو بلایا. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, یہ میاں نواز شریف یہ جو 5 نیوکلیئر دھماکوں کا جواب انہوں نے 6 دھماکے کر کے دیا. اور یہ وہی پرائم منسٹر ہیں کہ جنہوں نے پیس کے لیے کوشش کی تو واجپئی جو ہے وہ چل کے آپ کے مینار پاکستان آیا, چل کے تو مودی بھی آئے تھے خیر جاتی عمرہ میں. ہاں نہیں تو بالکل. تو یہ دیکھیں, تو بات یہ کہ ایز اے پرائم منسٹر اگر انہوں نے کوئی انگیجمنٹ کی تو اس کی بنیاد پہ جی نام نہیں لے رہا, تو یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کوئی ہم ملے ہوئے ہیں, ہم نے اچھی خاصی پٹائی کر دی. اور دیکھیں پٹائی کہاں کہاں کی, یہ وہ حکومت ہی ہے نا, میاں نواز شریف کی حکومت ہے جس نے IMF میں انڈیا کو مات دے دی, جس نے سائبر اٹیک میں انڈیا کو مات دے دی, جس نے ایئر کمبیٹ میں انڈیا کو مات دے دی, جس نے میزائل کے اندر انڈیا کو مات دے دی. اور ٹوٹل اب نام لینا کوئی امپورٹنٹ, میں وہی کہہ رہا ہوں نا, اب میں نے آپ کو مارا ہے اسد اللہ کو اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اسد کا نام لے کے نہیں مارا. بار بار مجھے جو انڈیا سے تشبیہ دے کے آپ بہانے سے پٹائی کر رہے ہیں نا, یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. میرے خیال سے یہ جو نٹی یہ جب یہ ہمیشہ PTI ایسی کرتی ہے. اور دیکھیں میں یہ اس بحث میں بالکل نہیں جانا چاہتا تھا, لیکن اوور آل رویہ ان کا اچھا رہا. ہم بھی اس بحث میں نہیں جانا چاہتے, لیکن صبح سے جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں تقریروں میں, اب جب یہ اب چھیڑیں گے کہ جی مودی کا نام نہیں لیا, جی یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا, تو دیکھیں اصل بات تو یہ کہ علیمہ بی بی کیا کہہ رہی تھی, وہ کہہ رہی تھی ان کو وہ بم ماریں گے اور یہ بیٹھے رہیں گے, کوئی جواب نہیں دیں گے. تو یہ پروپوگیٹ کر رہے تھے. عمر ایوب صاحب کی سپیچ کیسی تھی؟ تو ان میں بہت سارے لوگوں نے معقول باتیں کی, لیکن بہت سارا ایسا طبقہ بھی تھا جس نے بڑی نیگیٹو اس میں بات چیت کی کہ جی ان کو خان کو نہیں نکالیں گے تو فلانا یہ وہ. لیکن دیکھیں اس چیز میں ہمیں نہیں پڑھنا چاہیے, اور میں اس کو ٹوٹلی طور پہ رد کرتا ہوں. جن صاحب, ہمارے آج گفتگو کے موضوعات یہی ہونے چاہیے تھے جو صبح سے ہم دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل میڈیا پہ بھی, مین اسٹریم میڈیا پہ بھی, یا اس سے زیادہ ہم موضوع ڈسکس کرنے کے ہیں اس وقت؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسد تھینک یو ویری مچ فار دا انوائٹ, اور میرا علی ظفر صاحب کو بہت سلام. رانا صاحب تو یہاں اسٹوڈیو میں بیٹھے ہیں, ان کو بھی اٹس آنر فار می کہ اتنے اچھے پینل میں بیٹھا ہوں. دیکھیے لیٹ می بگین ود سیئنگ دس کہ وار از ناٹ اوور, اینڈ وار از اے پولیٹیکل پروسیس. یہ پولیٹیکل انسٹرومنٹ ہے, پولیٹیکل کی پالیٹکس کی ایکسٹینشن ہے, اور وار از آن. تو میں آج اس کا جو ہمارا اس ایونٹ کا جو رسپانس کیا ہے ٹوڈے, ایک نیا پاکستان جنم لے چکا ہے.
تو پاکستان کا سٹیچر یہاں پر ہے، تو ہم نے ریز ہو کے اب اس سٹیچر کو میچ کرنا ہے ان آل آسپیکٹس. ٹھیک، تمام پولیٹیکل پارٹیز نے، تمام لوگوں نے، تمام اداروں نے، سب نے وی ہیو ٹو ریز ٹو دا اوکیژن. ابھی بھی اگر آج بھی کسی کو پاکستان کے بارے میں یہ شک ہے کہ پاکستان از ناٹ دی ٹارگٹ، تو پھر میرے خیال میں پاکستان کی بڑی بد نصیبی ہے. یہ نیشنل وکٹری ہوئی ہے. میں اس کو پولیٹیکل ڈیبیٹ میں اس کو ڈائلیوٹ، لیٹس ناٹ ڈائلیوٹ. سب اس کے حصے دار ہیں. یس، تو یہ نوجوان کی، یہ پاکستان کی جیت ہے. پاکستان نے کیا دکھایا ہے؟ پاکستان ہے جو ڈیفینس دکھا رہا ہے اپنی، کسی کے اجارہ داری نہیں مان رہا. پاکستان وہ ہے جو کہہ رہا ہے جی اپنا میں ڈیفینس کرنا جانتا ہوں. وہ پہلے 30 سے 40 منٹ میں 5 جہاز مار کے انڈین ملٹری کو امبیرس کر دیا. دس از دا بگیسٹ ڈریم آف اے ملٹری کمانڈر کہ اپنے دشمن کی ملٹری کو امبیرس کرے. 40 منٹس نیور ان دا ہسٹری آف وارفیئر. پھر آپ نے اپنی پوٹینشل دکھائی کہ اب تو یہ جواب، اب ہمارا جواب ذرا لے لو. علی ظفر صاحب، عمران خان صاحب کی رہائی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے تحریک انصاف کی طرف سے کہ کتنا اچھا ماحول بنا ہے، جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی، ہم حالت جنگ میں ہیں، نیریٹو بنانے کی بھی ضرورت ہے. تحریک انصاف نے نیریٹو بنانے میں بڑا امپورٹنٹ کردار ادا کیا تھا، لیکن عملی طور پر اور عدالتوں سے یہ کیسے ممکن ہے؟ دیکھیں، میرا خیال ہے یہ کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے پی ٹی آئی کی طرف سے کہ عمران خان صاحب کو رہا کر دیں. نہ عمران خان صاحب ایسی کوئی ڈیمانڈ کر رہے ہیں. وہ تو آپ بالکل درست فرما رہے ہیں کہ وہ عدالت کے ذریعے ہو سکتی ہے. جھوٹے مقدمے ہیں اور ہمیں یقین ہے کہ الٹیمیٹلی ہمیں عدالت سے بالکل انصاف ملے گا اور وہ باہر آ جائیں گے. اور بہت اس کا وقت آ گیا ہے، بہت قریب آ گیا ہے. ہم سمپلی یہ کہہ رہے تھے کہ آپ اس قسم کے ماحول میں تھوڑی دیر کے لیے ایک اے پی سی کال کریں اور وہاں عمران خان صاحب کی آواز بلند کرنے کی اجازت دیں، تاکہ وہ اپنی آواز جب قوم سنے گی تو ہمارا نیریٹو جو ہے وہ اور بہتر طریقے سے پیش ہو سکے گا. یہ ہمارا موقف ہے. کوئی رہائی کی بات اگر کوئی کر رہا ہے تو یہ پارٹی کی پالیسی نہیں ہے. آپ دیکھیے کہ مودی کے جتنے ارادے تھے وہ سارے پاش ہو گئے. ان کا خیال تھا کہ سب سے پہلے تو وہ اپنا ایک ثابت کر دیں گے پوری دنیا کو کہ ہم ملیٹریلی بہت سپیریئر ہیں، بہت ہم مضبوط ہیں اور بہت کمزور ہے پاکستان. وہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے دکھا دیا کہ ہم کمزور نہیں بلکہ ان سے ہماری برتری ہے ٹیکنالوجیکلی بھی، جوش کے ذریعے، جوش کی حد تک بھی اور ہماری اسکل کی حد تک بھی. دوسرا اس کا یہ خیال تھا مودی کا کہ شاید یہ ہم کشمیر کا ایشو جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گے. تو وہ ایشو جو کشمیر کا ایشو ابھی بین الاقوامی دنیا میں بالکل خاموش تھا، وہ ایشو نہیں رہا تھا، وہ ایک دم. تو دوسری ناکامی وہ ہو گئی. تیسری ناکامی ان کی بڑی سیریس یہ ہو گئی کہ وہ اپنے آپ کو جمہوریت دکھاتے تھے جہاں آزادی رائے تھی، جہاں میڈیا بالکل فری تھا. وہ لوگوں نے دیکھ لیا کہ ان کا میڈیا کتنا کنٹرولڈ ہے اور کتنا، اگر آپ اس کو الفاظ لفظ میرا میں استعمال غلط کر رہا ہوں لیکن شاید مجھے کرنا پڑ رہا ہے، کہ ایک بیوقوف میڈیا لگ رہا تھا. ایسا میڈیا لگ رہا تھا کہ لوگ ہنس رہے تھے، کامیڈی شو تھا. تو یہ بھی لوگوں نے کیا. چوتھا ان کا خیال تھا کہ شاید ہمارے جو دوست ہیں ممالک وہ پاکستان کو چھوڑ دیں گے، ان کا بھی اپنے مسائل ہیں، تو یہ بڑا اچھا موقع ہے کہ پاکستان آئسولیٹ ہو جائے گا بین الاقوامی دنیا میں. لیکن اللہ کے فضل و کرم سے وہ بھی نہیں ہوا، بلکہ چین اور ترکی اور جو ہمارے دوسرے دوست ممالک ہیں ہمارے ساتھ بالکل بھرپور طریقے سے کھڑے رہے. اور جو دوسری نیوٹرل دنیا تھی وہ بھی ہندوستان کے ساتھ نہیں اس معاملے پہ کھڑی ہوئی. پانچویں چیز جو ان کا خیال تھا کہ وہ کر لیں گے وہ یہ تھی کہ وہ اپنی سیاست کو چمکا لے گا اور وہاں مشہور ہو جائے گا. تو وہاں بھی ان کے اوپر بیک لائٹ آ رہا ہے، بالکل پولیٹیکل گین کوئی نہیں ہو رہا. تو یہ ساری ڈیفیٹ ہے ان کی اور ناکامی ہی ناکامی ہے. سوشل میڈیا ان کا بڑا اس پہ ناز تھا ان کو، وہ بھی ہماری سوشل میڈیا نے ان کو تباہ کر دیا. سو میرا خیال ہے یہ ایک بڑا اچھا ماحول تھا. ان کا خیال تھا کہ شاید ہم لوگ پاکستانی آپس میں لڑتے ہیں، ہم سیاست کرتے ہیں، الگ الگ ہوں گے. وہ بھی ہم نے دکھا دیا کہ اس معاملے میں ہم ایک ہی ہیں، ہم سب پاکستانی، اور ہمارے لیے پاکستان نمبر 1 ہے، چاہے جس پولیٹیکل پارٹی کے کیوں نہ ہوں ہم. تو یہ ساری چیزیں سامنے آئیں. لیکن اب بھی آپ بالکل فرما رہے ہیں، ابھی جو ہم سارے بات وہ کر رہے ہیں کہ ابھی بھی جنگ ختم نہیں ہوئی. ابھی پانی کی جو ہے وہ ایک آخری حربہ ان کے پاس رہ گیا ہے اور پانی کی جنگ کر رہے ہیں.
کہ کسی طرح وہ ہمارے پانی بھی موڑ لیں. یہ اس پہ کیا ہماری اسٹریٹجی ہے اور ہم نے کیا کرنا ہے؟ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے سر کہ انڈس واٹر ٹریٹی میں. جی ہاں بالکل, میں اس پر بات مزید کرتا ہوں, لیکن علی ظفر صاحب ایک درخواست آپ نے کہا کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ عمران خان کو رہا کر دیں, لیکن ان کی رہائی کے لیے ایک درخواست پیرول پر رہائی کے لیے انفیکٹ اسلام آباد ہائی کورٹ کے پاس آئی تھی, اور اس پر اعتراض یہ لگا کہ اس میں عمران خان خود تو فریق ہی نہیں ہے. آپ کے خیال میں یہ اعتراض درست ہے اور فریق ہونا ان کا ضروری تھا؟ اور دوسرا یہ کہ یہ درخواست کیا اس ماحول کے لیے تھی جب جنگ چل رہی تھی, اس وقت کی ضرورت تھی, یا آج بھی اس درخواست پر پی ٹی آئی کو قائم رہنا چاہیے؟ جی میں اسی پہ آ رہا تھا. میری نظر میں ابھی بھی یہ ایک ایسا سچویشن ہے جس میں ہمیں ضرورت ہے اے پی سی کی, اور اے پی سی کے لیے اصل میں پیرول کے لیے عدالت کی حکم کی بھی ضرورت نہیں ہے. یہ تو حکومت کا اپنا اختیار ہے, حکومت کر سکتی ہے, کیونکہ کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کنوکشن جو ہیں سزائیں ختم کر دیں یا کیس ختم کر دیں. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ 2-3 گھنٹے کے لیے آپ لے کے آئیں سارے لیڈرز کو, سب کو لے کے آئیں, ایک ہی جگہ پہ لے کے آئیں, اور جب وہ آپ سوچیں نا جب وہ آواز اٹھے گی ایک ہی جگہ سے تو اس کا کیا اثر ہوگا پوری دنیا پہ. بالکل صحیح. جتنی ہماری ریپرزینٹیٹیو چاہے وہ پارلیمنٹ میں ہو پارٹی یا نہ اس کے باہر ہو, جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں اکٹھے ہو کے کھڑے ہو کے ایک ہی. بالکل صحیح. آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی آل پارٹیز کانفرنس ہونے چاہیے اور اس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کو آنا چاہیے, لیکن جن سے آپ یہ مطالبہ کر رہے ہیں وہ آپ کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے مودی سے زیادہ پاکستان کو نقصان پہنچایا ہے. رانا صاحب, آپ کس کی بات سے اتفاق کرنا چاہیں گے؟ کیا علی ظفر صاحب کی بات سے کہ آل پارٹیز کانفرنس ہونے چاہیے, اس میں عمران خان صاحب کیوں بھی آنا چاہیے, یا حنیف عباسی صاحب کی بات سے جو سمجھتے ہیں کہ یہ مودی سے زیادہ خطرناک ہیں, یہ کیوں آن بورڈ آئیں گے؟ دیکھیں یہ جو بات ہے نا کہ خان صاحب باہر آئیں گے, پیرول کے اوپر آئیں گے, اور جب وہ آواز میں آواز ڈالیں گے تو دنیا سنے گی اور فلانا سنے گا, اس پہ میں صرف یہ کہوں گا اتفاق کرتے ہیں. نہیں, میں کہوں گا نو تھینک یو. اچھا, آپ یہ مشورہ اپنے پاس رکھیں. نہیں, ضرورت ہی نہیں ہے. یہ اگر آپ کو کوئی مسائل ایسے اگر سن لیں جنگ کے دوران اگر پی ٹی آئی والے ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر یا نیریٹو آپ کے ہاں میں ہاں نہ ملاتے تو آپ سمجھتے ہیں یہی امپیکٹ آتا؟ نہیں, دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ تو ان کا ایک قومی فریضہ ہے نا, اگر وہ نہیں کریں گے تو قوم دیکھے گی کہ یہ کیا کر رہے ہیں. لیکن یہ جو بار بار ہر چیز میں دہشت گردی کے اوپر اگر کوئی نشست ہے تو اس کے اوپر انہوں نے کہنا کہ جی خان کو پرول پہ نکالیں گے تو دہشت گردی حل ہوگی, ورنہ نہیں ہوگی. اگر انڈیا کی جنگ ہے پاکستان کے ساتھ تو خان کو باہر نکالیں گے اور خان جب کوئی بیان دے گا تو مسئلہ حل ہوگا, ورنہ نہیں ہوگا. تو یہ مشورہ اپنے پاس رکھیں, اور اگر یہ مشورہ اتنا ہی ان کو اچھا لگتا ہے تو عدالت سے رجوع کریں. یہ ہمیں بار بار ٹی وی پہ یہ جو مشورہ دیتے ہیں اس کو ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں یہ میں اس سے تھک گیا ہوں یہ سن کے, یہ بار بار جو ہے وہ ہر تھوڑی دیر بعد خان کو رہا کریں, خان کو پیرول پہ نکالیں. دیکھیں خان ابھی سزا کاٹ رہا ہے. اگر آپ کو نہیں, میں بالکل نہیں سمجھتا, بالکل نہیں سمجھتا. دیکھیں خان صاحب جیل میں ہیں, وہ ان کو اگر کوئی ریلیف ملنی ہو عدالت سے ملے گی. میں بالکل نہیں سمجھتا جو آپ مجھے پیرول پر اگر عدالت رہا کرتی ہے تو پھر بھی آپ اگر وہ کرے گی تو اس کے بعد بھی ہم دیکھیں گے کہ وہ ان کو بلانا ہے کہ نہیں, بلانا ہے یا نہیں بلانا. پارٹی کو ضرور بلانا ہے. پی ٹی آئی جو ہے ایک جماعت ہے, پی ٹی آئی کے ساتھ انگیجمنٹ ضروری ہے. پی ٹی آئی کو ہم انگیج کریں گے, پی ٹی آئی کو ہم ہر مسائل میں اس کو شامل گفتگو کریں گے. اور یہ بھی پی ٹی آئی کا فیل ہے کہ اگر جو ہے ڈی جی ایس پی آر اگر جو ہے وہ پریس بریفنگ دے رہے ہیں انٹیلیجنس کے اوپر کہ کیا معاملات ہیں اور اس میں پی ٹی آئی نہیں آتی تو یہ ان کا فیل ہے. اور اگر پی ٹی آئی جو ہے نیشنل سیکیورٹی کے اجلاس میں نہیں آتی تو یہ ان کا فیل ہے, اور یہ قوم دیکھ رہی ہے. اگر دیکھیں میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بار بار جب یہ ایسی وہ بات کریں گے تو پھر ان کو جواب بھی ملے گا. پھر ہم کہیں گے کہ ہمیں جو ہے وہ اس یوفورا کو قائم کرنا چاہیے, اور ابھی جنگ واقعی نہیں ختم ہوئی, ہمیں اس طرف انگیج کرنا چاہیے. لیکن اس کے اوپر میں نے آپ کو کلیئر کٹ کہہ دیا کہ نہیں. مگر میرا سوال یہ کہ اگر عدالت پیرول پر رہا ہی اس لیے کرتی ہے کہ آل پارٹیز کانفرنس ہو اور اس میں آپ چلے جائیں, عدالت رہا کر دیتی ہے, تو آپ کیوں نہیں سمجھیں گے کہ ہاں انہیں آنا چاہیے؟ کس بنیاد پہ آپ ریجیکٹ کر دیں, ڈکلائن کر دیں؟ جب عدالت یہ کرے گی تب آپ میرے سے پوچھیے گا تو میں آپ کو جواب دے دوں. درخواست آئی بھی ہے نا, ممکنات میں سے تو ہے. جب ویٹ کر لیتے ہیں نا, اگر وہ جو بھی ہوگا فیصلہ اگر کر لی تو پھر آپ مجھے بلائیے گا, میں آپ کو جواب دوں. بڑی علی ظفر صاحب نے ایک اہم بات کی کہ پانی کا ایشو بڑا امپورٹنٹ ہے, اور اس میں میں جنرل صاحب یہ جو ابھی ورلڈ بینک کے سربراہ کا بیان ہے میں آپ کو سنواتا ہوں, پھر اس پر رائے دیجیے گا ذرا. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو نہیں ہو سکتا, معاہدہ سسپینڈ نہیں ہو سکتا, ہیلڈ ان ابینس نہیں ہو سکتا, اور ساتھ ہی ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں جنرل صاحب کہ اس میں ہم جو ہے وہ ایک فیسیلیٹیٹر کا کردار ادا کر رہے تھے, تو کیا ابھی بھی ان کا یہی کردار ہوگا یا وہ کوئی فیصلہ دے سکتے ہیں اس بارے میں؟ یہ دیکھیں بیسیکلی تو دونوں پارٹیز کے بیچ میں یہ ایک معاہدہ ہوا ہے, اور آف کورس وہ فیسیلیٹیٹرز ہیں, بٹ یہ انٹرنیشنل فیسیلیٹیٹرز میں اور ایک عام فیسیلیٹیٹر میں بڑا فرق ہوتا ہے, بیکاز دا ریپیوٹ آف دی فیسیلیٹیٹر از آلسو ایٹ دا اسٹیک. جی اس کو دیکھیں نا, وہ ایک ویلیو ان کی ہوگی یا ایک اسٹیچر ہو گیا تو تبھی ان کو بنایا گیا نا جی.
تو اس کی امپلیکیشن ضرور ہوتی ہیں. یہ نہیں ہے کہ اس کی امپلیکیشنز نہیں ہے, وہ بے شک کامن رہنے کی ضرورت ہے. دیکھیے یہ جو انڈین پاکستان کانٹیکسٹ ہے, اٹس ناٹ این آرڈنری کانٹیکسٹ. آپ جے ڈی وینس کی آپ سپیچ سنیں گے تو وہ امریکہ جانے کے بعد انٹرویو میں کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارا اس وار سے اتنا لینا دینا نہیں ہے, لیٹ دیم سیٹل دیئر ایشوز. اور پھر مارکو روبیو انڈرسٹینڈ کر رہا ہے, وہ ایک آپشن پہ آلریڈی از ورکنگ, وہ دونوں سے نیگوسیشن کر رہا ہے. اینڈ پریزیڈنٹ ٹرمپ از ہولڈنگ ہز کارڈس کہ دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرف جاتا ہے. تو آپشن, بٹ دس از اے کانفلکٹ بٹوین ٹو نیوکلیئر کنٹریز. ایک تو اس پہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جی ہمارا رول نہیں ہے یا ہمارا, ٹھیک ہے وہ فیسیلیٹیٹرز ہیں, بٹ جو معاہدے کی اصل روح ہے اس کے مطابق تو نو بڈی کین یونیلیٹرلی تو اس کو کر نہیں سکتا. اور یہ پہلی دفعہ ہم نے یہ ٹرم ہیلڈ ان ابیس سنی ہے. یا ٹریٹی سسپینڈ ہو جاتی ہے یا ختم ہو جاتی ہے, یا جیسے وہ کہہ رہے ہیں, تو یہ ہیلڈ ان ابیس, نئی ٹرمنالوجیز لانا, نئی اپلیکیشنز کرنا, اور ٹوٹل ڈومیسٹک آڈینس کو وہ ایڈریس کر رہا ہے. تو اٹ از ناٹ پاسبل, اٹ از ناٹ پاسبل. بٹ ہاؤ ایور whatsoever, وہ میں ایک ایکسٹریم کی بات کر رہا ہوں. تو ایکسٹریم از, اور جو میرا میسج بھی انڈینز کو جائے گا کہ پاکستان ہیز ڈکلیئرڈ اٹ ایز آر نیشنل وائٹل انٹرسٹ. تو اٹ از بیٹر کہ پاکستان اور انڈیا کانفلکٹ ریزولوشن کی طرف جائیں. پھر پاکستان کے اسٹریٹجک پارٹنرز بھی ہیں, اور ویسے بھی دنیا میں آپ ایک نیو نارم سیٹ کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں اس وقت جو انٹرنیشنل رول بیسڈ ورلڈ آرڈر ہے نا جی, یا جو اس کی فنکشننگ ہے, اس کو دو ہی کنٹریز تھریٹ کر رہی ہیں, اور دو سوچیں, لیکوڈ پارٹی اسرائیل ان مڈل ایسٹ اینڈ بی جے پی بھارتیہ جنتا پارٹی وتھ آر ایس ایس مینٹیلٹی ان انڈیا. تو آپ دنیا کے فیٹ کے ساتھ کیسے کھیل سکتے ہیں؟ از اٹ اے جوک گوئنگ آن؟ اور دیکھیں اب تو ویسٹ کو بھی سوچنا ہوگا کہ یار یہ جو ہیٹ, دیکھیں نا ویسٹ, نو بڈی از ٹیررزم کی اب اس طریقے سے پاکستان پہ جو ایلیگیشنز یا ایک کو رکھ لیا جاتا ہے اس سے بالکل ہٹ کے بات کر رہے ہیں. وہ کانفلکٹ ریزولوشن کی بات کر رہے ہیں. اٹ از ناٹ اونلی 1.6 بلین پیپل آف دس ریجن, یہ پوری دنیا تباہ ہو جائے گی. تو پانی کے اوپر اٹ از ناٹ پاسبل. وہ پروبیبلی ابھی وہ جو باہر الیکشنز ہیں میں لوور ریبرینز ہیں, پھر تو وہ تو پھر پورا اگر اس طرح سے دھونس کا قانون رائج ہو جائے تو اسد کے یہ جو رول بیسڈ سوسائٹیز ہیں نا, یہ ایسے فنکشن نہیں کر سکتے. بالکل صحیح ہے. اس میں رانا صاحب بھی ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن رانا صاحب اگر آپ اجازت دیں تو میں علی ظفر صاحب کا اس پر اوپینین لے لوں. علی ظفر صاحب ایز اے لیگل ایکسپرٹ آپ کی رائے کیا ہے, پاکستان کو کن کن فورمز کو فوری طور پر اپروچ کرنا چاہیے انڈس واٹر ٹریٹی کے حوالے سے؟ دیکھیں بالکل یہ جو ورلڈ بینک ابھی آپ نے سلایا پیغام یا اسٹیٹمنٹ, بالکل درست ہے, 100% درست ہے, کیونکہ میں نے اس کی ایک شک دیکھی ہے. اور جو واٹر لا ہے, جو پانی کا قانون ہے, بین الاقوامی قانون, اس کو بھی میں نے اسٹڈی کیا ہے اور بہت سارے ایکسپرٹ سے بھی بات کی ہے. اس ٹریٹی کو کوئی سائڈ, یعنی نہ پاکستان نہ انڈیا نہ سسپینڈ کر سکتا ہے نہ اس کو ختم کر سکتا ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ ختم کریں. دوسرا جو ہمارا قانون ہے بین الاقوامی پانی کا قانون, وہ یہ کہتا ہے کہ جب آپ لوور ریپیرین ہو, یعنی کہ آپ پانی اوپر سے نیچے آ رہا ہو اور آپ کا ملک نیچے ہو, تو اوپر والا ملک آپ کی اجازت کے بغیر آپ کا پانی نہیں روک سکتا. اگر وہ یہ روکے گا تو یہ 3 قسم کی خلاف ورزی کر رہا ہے. ایک تو وہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی کر رہا ہے, دوسرا وہ ایک جرم کر رہا ہے. جی چلیں جی رانا صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ پاکستان کا کیا موقف تھا, آج اس کی تصدیق کر دی ہے ورلڈ بینک نے. پاکستان بھی یہی کہہ رہا تھا کہ آپ ہیلڈ ان ابینس نہیں کر سکتے. پاکستان بھی یہی کہہ رہا تھا کہ اگر آپ نے ٹریٹی کو رد کرنا ہے یا اس میں تبدیل کرنا ہے تو وہ بھی دونوں کے مشاورت سے ہوگا, ورنہ نہیں ہوگا. تو پاکستان کے موقف کی ورلڈ بینک نے تائید کر دی. دیکھیں دوسری بات جنرل صاحب نے بھی کی کہ یہ جو انٹرنیشنل یا واٹر لا ہے وہ آپ کو اجازت ہی نہیں دیتا اپر ریپیرین کو کہ وہ لوور ریپیرین کا پانی روکے. وہ اس کو ریگولیٹ کر سکتا ہے, اس کو روک نہیں سکتا. جنرل صاحب چونکہ دنیا بھر میں یہ تبصرے ہو رہے ہیں, تجزیے کیے جا رہے ہیں کہ انڈیا کا بنیادی مقصد یہ تھا اس پورے کھیل میں کہ وہ پاکستان کو ایک ٹیررزم ایکسپورٹ کرنے والا کنٹری جو ہے وہ ثابت کر سکے اور ٹیررزم کے ایجنڈے کو دنیا کے اوپر لا سکے. کہیں سے اس کو حمایت نہیں ملی. خود اب انڈینز یہ کہہ رہے ہیں, ان کے سابق سیکرٹری خارجہ ہیں, انہوں نے یہ کہا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ جنگ کی حمایت بھی انہیں حاصل نہیں ہوئی, تو سفارتی سطح پر تو بھارت کو بڑی ناکامی کا سامنا کرنا پڑا. دیکھیں اسد, اور پھر کشمیر بھی دوبارہ انڈیا کے ایجنڈے پر آ گیا. ملٹی پرونگ تھا, ملٹی پرپزز تھے ان کے.
ایک تو وہ اپنی ڈومیسٹک آڈینس جو پالیٹکس وہ کرتے ہیں کیونکہ ہیٹ بیسڈ پالیٹکس ہے, اور نومبر 2025 میں 7 سالہ تقریبات ہو رہی ہیں RSS کی, تو ہی وانٹڈ ٹو گو, اپنی ایک بڑی چھاتی لے کے جانا چاہتا ہے کیونکہ 75 ایئرس کے ہو گیا اور انہوں نے کوئی ابھی پاس کر دیا کہ 75 ایئرس کے بعد یہ ایک ہینڈ اوور کرنا چاہتے ہیں. تو پاکستان, انڈینز اپنے سیاستدان کہتے ہیں, ان کے اسمبلی میں نے سنا ایک ان کی جو لوک سبھا اس پہ سپیچ کرتے ہوئے کہ جب پاکستان میں الیکشن ہوتا ہے تو وہ انڈیا کا نام نہیں لیتے, جب انڈیا میں الیکشن ہوتا ہے تو وہ پاکستان کا نام لینا شروع کر دیتے ہیں. ان کے اپنے ایک شاعر ہیں راحت اندوری صاحب جی, تو وہ کہا کرتے تھے کہ سرحدوں پر بہت تناؤ ہے کیا, ذرا پتہ کرو کوئی چناؤ ہے کیا. تو ایک تو فنڈامنٹل ان کی اس میں ہو گیا. پھر وہ کشمیر کی اب جو لیجیٹیمیٹ موومنٹ شروع ہوئی ہے, دا وے وہ ینگسٹر دیکھیں نا, آپ نے 90,000 لوگ مار دیے ہیں, آپ کی ان کی ماؤں بہنوں کے ساتھ عصمت دری ہو رہی ہے, کیا نہیں ہو رہا. تو وہ موومنٹ کو آپ دبانا چاہتے ہیں. پھر اس سیکنڈلی یہ خود انسٹرومنٹ آف پالیسی بنا لیا انہوں نے ٹیررزم کا, چاہے گرود سنگھ ہو, جب اس کا جو پلان فار مرڈر ہے امریکہ میں, چاہے نجر سنگھ کا مرڈر ہو, پھر آپ قطر میں کبھی لوگوں کو بھیج دیتے, اپنے نیول آفیسرز کو یوز کر رہے ہیں. دیٹ منکی کلبوشن از آلریڈی ود اس. پاکستان اس کا وکٹم ہے. اسلم اچھو کی اگر BLA BRA کے یہ لوگ بیمار ہوتے ہیں تو ان کے علاج آپ نیو دہلی میں کر رہے ہیں. افغانستان کی آپ کو سرزمین مل گئی ہے, پاکستان از اے وکٹم آف دیئر ٹیررزم. BLA کے ٹیررسٹ کو بٹھایا ہوا ہے اپنے ٹاک شوز کے اندر. یس, تو مطلب ہے کہ اب دنیا کو سب پتہ ہے. تو جب آپ کی یہ لیڈ انسٹرومنٹ پالیسی ہے تو آپ نے کہا کہ اس کی توجہ کسی اور طرف لے جاؤ, اس طرف لے جاؤ. سیکنڈلی مودی از اے سک مین, لیٹ اس کنفیس دس نارسسٹ, جو اس کا جو بیہیویئر آیا ہے, اس پوری اس کی سپیچ کے بیہیویئر دیکھیں آپ, اس کے ذرا سائیکالوجسٹ اور ان لوگوں سے اس کے اوپر بھی ذرا پروگرام کریں. آپ کو لگتا ہے کہ کہیں وہ اسرائیل سے انسپریشن لے کر کچھ چیزیں کرنا چاہتے ہیں؟ بلڈ اینڈ ڈومیننس, ایگزیکٹلی وہی میں اس لیے کہتا کہ لیکوڈ پارٹی اور ان کا ڈرون بھی اسرائیل سے لیے, انسپریشن بھی ان سے لیے, لیکن ہم نے دونوں کو مات دے دی ہے. دیکھیں رانا صاحب, بات اس طرح ہے کہ یہ اسد, یہ جو وارز ہوتی ہے نا, ان میں ماڈلز نہیں لگائے جاتے کہ آپ اسرائیلی ماڈل اٹھائیں اور یہاں پہ لگائیں. یہ ماڈلز لگائے جاتے ہیں بزنس میں, کسی بلڈنگ کی یا کنسٹرکشن میں. یہاں پہ ہوتی ہیں تھیریز, وار تھیریز پہ لڑی جاتی ہیں. دی انوائرمنٹ از ڈفرنٹ. یہ ود آل مائی ریسپیکٹ, یہ غازہ والا وہ سٹون اٹھانے والا بچہ نہیں ہے, یہ بابر میزائل والا پاکستان ہے, یہ JS10 والا پاکستان ہے, اور یہ نیشن ہے اس کے پیچھے, ریزالو ہے. اور پاکستانی آئی مین وچ از دا ہیپیسٹ نیشن ٹوڈے. مجھے آپ بتائیں نا, اپنے دل پہ ہاتھ رکھے, اور آپ آرنٹ یو ہیپی؟ ٹھیک ہے, تو وی آر دا ہیپی, اور یہ سب سے بڑی ریفلیکشن ہے. بٹ اسٹل آئی سے دا وار از آن, تو لیٹس موو فارورڈ, لیٹس ریز آر سیلف ٹو دا اسٹیچر آف وٹ پاکستان ہیز ریسپونڈیڈ. پھر آپ میننگ فل ہو گئے ہیں. اس وقت چائنیز خوشیاں منا رہے ہیں کیونکہ ان کی ٹیکنالوجی نے ویسٹ کو, تو آپ فوکسڈ ہیں. پریزیڈنٹ ٹرمپ جو آفٹر دی الیکشن پاکستان اس سٹوری میں ہے ہی نہیں. لیٹس کنفیس, پاکستان کا ذکر ہی نہیں ہو رہا. اور ابھی آپ سعودی عرب میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ ذکر پاکستان کا کر رہے ہیں. آپ نے 2 نیوکلیر کنٹریز کا دیکھ لیا, تو نیوکلیر کنٹریز کے لیے دیکھیں 2 بڑی ضروری چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے ریسٹرینٹ, جو آپ اسٹیبلٹی کو لاتے ہیں, اور دوسرا ہوتا ہے ریزالو. یہاں پہ ریسٹرینٹ جب دکھا رہے تھے تو یہاں سے بھی کچھ آوازیں اٹھی کہ ان کا ریزالو ہی نہیں ہے جی, رسپونڈ ہی نہیں کریں. لیکن رسپونڈ آپ نے کیا. تو ریسٹرینٹ اور ریزالو کے ساتھ جو نیشنز ہوتی ہیں, دے آر ایکسٹریملی ڈینجرس. یو کین ناٹ بی ignored. This is what Pakistan is. اور پاکستان کا موقف ہے کہ نیوکلیئر آپشن تو ہم سوچ ہی نہیں رہے تھے, ہمارا تھا ہی نہیں. لیکن مودی یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان نے نیوکلیئر بلیک میلنگ کی ہے اور بلیک میلنگ کے ذریعے امریکہ کو انوالو کیا. بہرحال کیا کہا جا سکتا ہے. بہت شکریہ بہرحال جن صاحب آپ کا, رانا صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. سینیٹر علی ظفر صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما اور رکن قومی اسمبلی علی محمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. علی محمد خان صاحب بہت شکریہ. سر سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ ایک فہرست ہمارے سامنے آئی ہے, کل جمعرات ہے, عمران خان صاحب سے سیاسی رفقا کی ملاقات ہونی ہے. اس فہرست میں جو پہلے فہرست سامنے آئی اس میں سب سے اوپر علی امین گنڈا پور کا نام لکھا تھا, لیکن اب یہ فہرست تبدیل کر دی گئی ہے اور اس میں علی امین گنڈا پور کی جگہ احمد چٹھا کا نام لکھا گیا ہے. کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ علی امین گنڈا پور کا نام کیوں تبدیل کیا گیا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. سب سے پہلے تو اسد صاحب آپ اور آپ کے ناظرین کو, کیونکہ میں کافی دنوں بعد 92 نیوز پہ بیٹھا ہوں, تو یہ جو اللہ نے ہمیں ایک فتح مبین دی ہے 10 مئی کو, تو آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو. آپ کو اللہ نے بہت عزت رکھی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ تو مودی کا جو تکبر ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے پاش کر دیا ہے. اللہ نے ہمیں بڑی فتح مبین دی ہے. میری یہ توقع ہے اور یہ دعا ہے
کہ یہ جو ابھی ایک قومی یکجہتی کی فضا بنی ہے، اگر اس میں مثبت اقدامات لیے جائیں اور جناب عمران خان صاحب کی ریلیز ہو جائے تو پوری قوم کو ایسے ہوگا جیسے عید سے پہلے عید کا سما ہو، اور بہت بڑی گڈ ول کریٹ ہو جائے گی اس رجیم کے بارے میں، اس حکومت اور کے بارے میں۔ چلیے سر اس پر پہلے اسی پہ بات کر لیتے ہیں، پھر وہ جو میرا سوال تھا اس پہ بعد میں آ جاتے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں مبارکباد پیش کر رہے ہیں، خوش بھی ہیں، سیلیبریٹ بھی کر رہے ہیں، ہمیں بھی مبارکباد دے رہے ہیں، مگر حنیف عباسی صاحب نے کہا ہے کہ اتنا مودی نے نقصان نہیں پہنچایا جتنا آپ لوگوں نے 9 مئی والوں نے پہنچایا اس ملک کو، تو آپ کیسے مبارکباد پیش کر رہے ہیں؟ دیکھیں حنیف صاحب کی اپنی سیاست ہے، عباسی صاحب کی، میں اس پہ کوئی کامنٹ کیا میں کروں؟ میں تو ملک کی بات کروں گا اور میں اپریشیٹ کروں گا اور میں خراج تحسین پیش کروں گا پاکستان تحریک انصاف کے کروڑوں ووٹر، ورکر، سپورٹر، جس میں اکثریت سوشل میڈیا پہ تھی، کہ 9 مئی جب گزر گیا 10 کی رات اور 10 کی صبح، جس طریقے سے ہمارا سوشل میڈیا واریئرز ہوا میں ہمارے شہباز اڑ رہے تھے، ہمارے فالکنز، ہمارے شاہین اڑ رہے تھے، اور زمین پہ ہماری پاکستانی قوم بالخصوص تحریک انصاف کا وہ ورکر، وہ سوشل میڈیا واریئر جس کو ٹیررسٹ تک کہا گیا، ڈیجیٹل ٹیررسٹ کہا گیا، میں نے تو اس پہ ایک ٹویٹ کی تھی کہ ڈیجیٹل ٹیررسٹ سے ڈیجیٹل مجاہد تک کا سفر، کہ انہوں نے جس طرح سپورٹ کیا ہے۔ اور عمران خان صاحب کی جو وہ بات تھی نا، جو وہ کہتے ہیں کہ ملک بھی میرا ہے، فوج بھی میری ہے، تو قومی اسمبلی کے تو فلور پہ وزیر اعظم صاحب سے لے کے اور ان کے جو فارن منسٹر ہیں اسحاق ڈار صاحب، ان کے سینئر جو ایڈوائزر ہیں رانا ثناء اللہ خان صاحب، ان کے جو منسٹر فار لا ہیں طارق صاحب، جو پارلیمنٹری افیئرز کے منسٹر ہیں ڈاکٹر صاحب جو ہیں، تو ان سب نے، اور پوری حکومتی کوئی بھی ایم این اے جب کھڑا ہوتا تھا تو سب سے پہلے وہ اپریشیٹ کرتے تھے تحریک انصاف، کہ تحریک انصاف نے اس وقت سیاست کو ایک طرف رکھ کے ملک کی خاطر اپنے گلے ایک سائڈ پہ رکھ کے، جو ہمیں درد دکھ تکلیف ہے اس سائڈ پہ رکھ کے پاکستان کے ساتھ ہم کھڑے ہوئے ہیں۔ اب جیت کے بعد آپس میں ایک طرح طرح کی باتیں لوگ کریں گے، لیکن میں تو اس لمحے کو اپریشیٹ کرتا ہوں۔ میں نے بڑے عرصے بعد پارلیمنٹ سے جب میں نکلا تو میں نے ایک کامنٹ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے ایک طرف ہماری قوم لڑی، ہماری فوج لڑی، ہماری عسکری جو قیادت ہے خاص کر ایئر فورس، اور دوسری طرف ہماری پارلیمنٹ سے یک زبان ہو کے ایک نعرہ مودی کو سنائی دیا۔ سر عمران خان صاحب کی رہائی کیسے عمل میں آئے گی؟ ان کے تو ظاہر عدالت میں معاملہ چل رہے ہیں، عدالت میں کیسز چل رہے ہیں، پیرول پر رہائی کی ایک درخواست ڈالی گئی تھی، لیکن اس پر آپ وکیل بھی ہیں، ذرا کامنٹ کیجئے گا کہ رجسٹرار کا اعتراض یہ ہے کہ اس درخواست میں تو عمران خان فریق ہی نہیں ہے، خود عمران خان جن کے لیے درخواست ڈالی گئی وہ فریق نہیں ہے، تو ان کو کیسے اس درخواست کو سنا جا سکتا ہے؟ اور پھر وہ اس خاص ماحول میں تھی، پاک بھارت جنگ چل رہی تھی، اب اس درخواست کی تو اہمیت نہیں رہی، تو اب کیسے پیرول پر رہائی عمران خان صاحب کی ہو سکتی ہے؟ کیونکہ محترم اسلام آباد ہائی کورٹ کے قابل صد احترام رجسٹرار صاحب نے اس پہ اعتراض لگائے ہیں، اس کا جواب ہمارے وکلاء دے دیں گے، جب اس میں پیشی ہوگی اس پہ محترم جج صاحب اپنا فیصلہ صادر کر دیں گے۔ لیکن دیکھیے پوری پاکستان کو پتا ہے کہ کیسز پولیٹیکل ہیں، ہم تو ان دا لارجر انٹرسٹ آف دا اسٹیٹ بات کر رہے ہیں، دا لارجر انٹرسٹ آف دا پاکستانی پالیٹی، ڈیموکریسی، جمہوریت کی بات کر رہے ہیں، کہ جتنی قومی یکجہتی کا اظہار کیا گیا اس کا تقاضا یہ ہے، قوم نے سپورٹ کیا ہے باوجود اس کے کہ 2/3 اکثریت کے ووٹ کو چرایا گیا، لیکن جب قوم نے دیکھا کہ ملک پہ حملہ ہوا ہے، سب نے سیاست تو دیکھیں، سیاست تو ملک کے لیے ہے نا، سیاست تو ملک کے لیے ہے، اگر ملک پہ ہی حملہ ہو جائے تو پھر آپ سیاست نہیں کرتے، پھر آپ صرف دفاع کرتے ہیں۔ اس لیے ہم نے وہ 15-20 دن، ہفتہ جتنے بھی تھے ایک طرف رکھ کے ہم نے بات کی پاکستان کی، لیکن جو حقیقت ہے وہ تو اپنی جگہ موجود ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ قوم نے 2/3 سے عمران خان صاحب کو ووٹ دیا ہے، قوم عمران خان کو لیڈر مانتی ہے، اور یہ حکومت تو کسی کھاتے میں نہیں ہے۔ اور ایک اور بھی چیز ہے، اس وقت عدلیہ کی بھی عزت کی بحالی کی ضرورت ہے۔ ہم میڈیا پہ شاید بہت لوگ اوپنلی بات نہ کر سکے، لیکن آف دا ریکارڈ آپ مجھے بتائیں کوئی ایک شخص ہے جس کو اس وقت پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ سے کوئی امید ہو 26ویں آئینی ترمیم کے پاس ہونے کے بعد؟ تو پاکستان کا سوچیے نا، اگر پاکستان کا نہیں سوچنا پھر تو چل رہا ہے، پھر چلائیں۔ صحیح ہے سر، اب میں چاہوں گا کہ اگر آپ آ جائیں اس بنیاد پہلے سوال پر جو میں نے سب سے پہلے کیا تھا کہ لسٹ میں علی امین گنڈا پور صاحب کا نام کل کی ملاقات کی جو فہرست سے نکال دیا گیا، کیا وجہ ہو سکتی ہے اس کی؟ سلیم صاحب تو کبھی لسٹ میں آتے بھی نہیں ہیں، وہ تو جب آتے ہیں وہ اپنی ملاقات کا ان کا سسٹم ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ریاستی اداروں کو ان کو اس میں سپورٹ اور فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے۔ ایک وہ تحریک انصاف کا ایک ایم پی اے یا ایک چیف منسٹر نہیں، ایک صوبے کا چیف منسٹر ہے، اس کو لسٹ کی ضرورت نہیں ہے۔
کیوں نکالا گیا؟ ہو سکتا ہے علی امین خان نہ آنے چاہتے ہوں، کل ان کی ملاقات وہ نیکسٹ ویک کرنا چاہتے ہوں۔ علی امین خان اگر کل بھی آنا چاہیں، ان کو لسٹ کی ضرورت نہیں ہے، کبھی بھی وہ لسٹ پہ نہیں ملے۔ کیوں ان کا نام نکالا گیا ہے مجھے اس کے بارے میں علم نہیں۔ سر، جنید اکبر صاحب کا کیا معاملہ چل رہا ہے؟ کیا صوبے کے اندر انہوں نے متحرک کردار ادا نہیں کیا؟ کیا وہ پرفارم نہیں کر سکے؟ کیا وہ ناراض کارکنوں کو منا نہیں سکے، لا نہیں سکے؟ جنید اکبر صاحب نے خود بھی ایسا لگتا ہے کہ وہ ناراض ہیں پارٹی کے کچھ حصوں سے۔ مثلا میں آپ کو ان کا ایک بیان سنواتا ہوں، وہ کہتے ہیں اگر کھوٹے سکے ہوں گے میرے ساتھ تو میں تحریک نہیں چلا سکوں گا، کرپٹ لوگ ہوں گے، کمپرومائز ہوں گے تو یہ تحریک کامیاب نہیں ہو سکتی۔ سنیے ذرا جنید اکبر کیا کہہ رہے ہیں۔ تاریخ ناکام ہوگی تو دو چیزوں سے ہوگی، یا اگر قیادت میں کرپٹ لوگ ہوں گے، کیونکہ کرپٹ بندہ کڑا نہیں ہو سکتا، یا کمپرومائز لوگ ہوں گے، تو تاریخ جو ہے پبلک کمیٹی سے اس میں فرق نہیں پڑے گا۔ اگر ہمارے جو ہے ہمارے صفوں میں کرپٹ لوگ ہونا تو وہ تاریخ کو نقصان پہنچائے گا، اور کمپرومائز لوگ ہو تو وہ تاریخ کو پہنچا ہوئے گا۔ سر، کے پی کی جو سیاسی قیادت ہے وہ کیا جنید اکبر سے ناراض ہے، یا جنید اکبر ان لوگوں سے ناراض ہیں؟ آصف صاحب، یو نو می، آپ پچھلے 13-14 سال سے میرے ساتھ پروگرام کر رہے ہیں جی۔ کبھی میں نے پارٹی کی کسی لیڈر یا اندرونی معاملات کی بات کی ہے میڈیا میں جو آج میں کروں گا؟ نو کمنٹس۔ آپ نہیں بھی کریں گے، سوال کرنا تو میرا حق ہے، اور میں اس لیے میں نے سوال کیا بھی۔ لیکن علی محمد خان، چلیے آپ اس سوال کا تو جواب نہیں دینا چاہتے، لیکن اس وقت سٹیٹس کیا ہے؟ اس پہ میں ایک بات کرنا چاہوں گا۔ جنید صاحب خان صاحب کے پرانے ورکر ہیں، خان صاحب نے ان پہ اعتماد کیا، صدر بنایا اور ای سی کا چیئرمین بھی بنایا ہے۔ اور جہاں تک میری معلومات ہیں، کیونکہ کل میں اسلام آباد نہیں تھا، میرے حلقے میں ایک شہید کا جنازہ آیا تھا، ایف سی کے شہید ہیں، اور میں سب پاکستانیوں کو کہوں گا کہ میرے ٹویٹر پروفائل پہ اس شہید کے والد کی تصویر ہے، ذرا ان کے چہروں کو ضرور دیکھیے۔ یہ ان لوگوں کے چہرے ہیں جنہوں نے اپنے لال اس قوم پہ وارے ہیں، نچھاور کیے ہیں۔ تو میں کل ادھر تھا، لیکن جتنی مجھے اطلاع ملی ہے وہ یہ ہے کہ شاید خان صاحب نے اونس محترم جنید اکبر خان کے پاس ہی چھوڑا ہے کہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ انصاف کر سکتے ہیں تو وہ دونوں کو چلائیں، نہیں تو ایک کو چلائیں۔ میرا مشورہ اگر کبھی میرے سے وہ لیں گے، حالانکہ میں وکیل ہوں، بغیر فیس کے مشورہ نہیں دیتا، لیکن میں ان کو یہ ضرور کہوں گا کہ اللہ نے آپ کو عزت دی ہے، آپ دونوں عہدے سنبھال سکتے ہیں اور انشاءاللہ انصاف کریں گے۔ اور میری تو ان کو مشورہ یہ ہوگا کہ آپ بسم اللہ کیجئے اور بالکل بیک فٹ پہ نہ جائیے۔ اگر خان صاحب نے آپ کو اجازت دی ہے کہ دونوں عہدے رکھیں تو بالکل آپ بے شک آپ دونوں عہدے رکھیں۔ تو آپ کے خیال میں جنید اکبر صاحب اس امتحان میں پورے اترے ہیں کہ انہوں نے 26 نومبر کے بعد جو کچھ ڈی مورلائزڈ کارکن تھے ان سے جا کے ملاقاتیں کی ہیں، ہر ضلع میں گئے ہیں، کارکنوں کو تیار کیا ہے جیسا کہ وہ کہہ رہے ہیں؟ آپ اگری کرتے ہیں ان سے کہ انہوں نے یہ سب کیا ہے؟ دیکھیں، جنید نے اپنی ایفرٹ کی ہے۔ جنید خان پرانے ساتھیوں میں سے، ہر جگہ وہ گئے ہیں۔ وہ جناب عمران خان صاحب کے اس زمانے کے ساتھیوں میں سے ہیں کہ جب عمران خان صاحب ایک گاڑی میں بیٹھ کے مالاکنڈ آتے تھے اور جنید خان کے ساتھ ایک گاڑی میں 4 بندے بیٹھ کے کمپین کرتے تھے، تو میرے خیال میں جنید اکبر خان صاحب کو پتہ ہے کہ عمران خان سے وفاق کیسے کرنی ہے۔ جیل میں بھی وفاق کی ہے، جیل کے باہر بھی کرے گا۔ آپس میں کسی کے جتنے بھی اختلافات ہوں، جب بات عمران خان کی آئے گی تو پھر کوئی علی امین گنڈا پور، کوئی جنید اکبر، علی محمد نہیں ہے، پھر سارے خان صاحب کے کارکن ہیں۔ صحیح ہے، بہت شکریہ علی محمد خان صاحب، بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے۔ یہ ناظرین آج کا پروگرام تھا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔